السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ میں پھر ٹنڈے آلو بنا رہی تھی۔ یہ ٹماٹر ہیں، پیاز، آلو، اور یہ میں ٹنڈے فرائی کر رہی ہوں۔ لائٹ گولڈن کلر ہوگا تو پھر ان کو میں نکالوں گی، اور آلو بھی اسی طرح میں نے فرائی کرنے، اور پھر میں نے اس کی گریوی بنانی ہے۔ پھر یہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی کہ ان کی فائنل لک کیا ہے۔ تو پھر اور گائز آپ بتائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہی ہوں گے۔ اور بس آج کا دن ایسی، اب سردی کا اینڈ ہی ہے سمجھو، رمضان بھی آنے والا ہے، تو پھر انشاءاللہ رمضان کی بھی میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ دیکھیں میں نے لائٹ گولڈن کر دیے ٹنڈے، اور یہ میں نکال رہی ہوں، اور آلو بھی اسی طرح میں نے فرائی کرنے۔ اور رمضان کی بھی آمد ہے، انشاءاللہ رمضان کی ریسیپی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سموسے، رول، کچوریاں، جو چیزیں بناؤں گی وہ میں ساری آپ کے ساتھ رمضان کی، ظاہر ہے کہ ماں رہے گے انشاءاللہ، رمضان میں زندگی رہی تو انشاءاللہ تو رمضان کی ساری ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اور افطاری بھی کیا کروں گی، اور انشاءاللہ ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی تیاری کر رہے ہوں گے رمضان کی، تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز بنا کے رکھنی پڑتی ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ، سبزیاں، ہر چیز کو فریز کرنا پڑتا ہے، بندے کو آسانی ہو جاتی ہے، ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے، اور ویسے بھی رمضان اللہ نے عبادت کے لیے رکھا ہے، تو ہم لوگ ذرا یہ کہتے ہیں بچے یہ چیزیں مانگتے ہیں تو ان کے شوق کے لیے ہم یہ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ ویسے زیادہ کوشش کیا کریں رمضان میں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ اللہ نے رمضان اسی لیے بھیجا ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، پھر بچت بھی ہو جاتی ہے، بندہ ہر چیز پیاز فرائی کر کے رکھ لیتا ہے، چٹنی بنا کے رکھ لیتا ہے، ادرک لہسن کا پیسٹ، سب کچھ چیزیں بنا کے رکھ دو تو بندے کی تو پھر تیاری کر لیتا ہے بندہ، تو آسانی ہو جاتی ہے، آرام سے اپنی عبادت بھی کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے۔ تو آج پھر میں صبح لیٹ اٹھی ہوں، تو میرا بیٹا اسی طرح چلا گیا بغیر ناشتے کی، تو میں اتنی ٹینشن میں ہوں، میں نے کہا بیچارے نے، تو پھر ابھی میں نے پوچھا کہ مما میں نے شاپ پہ جو ہے کھانا کھا لیا ہے، مجھے بہت ٹینشن تھی، میں نے کہا اس نے ناشتہ ہی نہیں کیا، اور ناشتہ اس کا کیا ہوتا ہے، دودھ پتی کی ایک آدھا کپ چائے کا لیتا ہے، اور ہاف بوائل ایگ لے لیتا ہے، وہ یہی اس کا ناشتہ ہے، اور گرمیاں ہو تو وہ جوس پی لیتا ہے۔ تو پھر یہی ہے عورت کا کیا ہے، صبح اٹھنا، صفائی، سب سے پہلے بندہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد صفائیاں، ناشتہ، پھر کھانے کی تیاری، پھر بندہ سوچتا رہتا ہے کہ آج کیا کھانے میں پکائیں کیا۔ اگر گھر میں کوئی بتانے والا ہو تو پھر تو بندے کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ آج ہماری اتنی ہیلپ ہو گئی ہے۔ تو اب میں چائے بھی رکھ رہی ہوں، شام ہو گئی، میں نے کہا چلے چائے کی ٹائمنگ بھی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جیسے کریلوں پہ لگتا ہے، ظاہر ٹنڈے بھی فرائی کرو، آلو بھی، پیاز بھی، پھر اس کی گریوی بناؤ، تو میں نے کہا چلو شام ہو گئی، یہ چائے بھی بنا لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں تو چائے کا مزہ آتا ہے، جب تک چائے 2-3 دفعہ چائے نہ پیو، تو میں نے کہا چلے چائے بھی بنا لیتی ہوں، پھر چائے بھی انجوائے کرتے ہیں۔ بس یہ ساتھ ساتھ کچن میں یہ آسانی ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ کچن صاف کرو، ساتھ ساتھ برتن دو، اگر کٹھے کر لو تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے سردی ہے، تو میں تو ساتھ ساتھ جو ہے کھانا بناتی ہوں، ساتھ ساتھ ٹائلیں صاف کرتی ہوں، ساتھ ساتھ برتن دھوتی ہوں، ساتھ ساتھ جو پہلے کے برتن ہوتے ہیں وہ سارے سمیٹتی ہوں ساتھ، اور کچن صاف کر کے کلین کر کے پھر نکلتی ہوں، کہ ایسا لگے کہ اس کچن میں کھانا بنا ہی نہیں ہے، ایسا کلین کرتی ہوں۔ بس یہی ہے۔ اب میں نے کہا دھنیا وغیرہ سب کچھ کاٹ لوں اس کی ٹنڈوں کے اوپر ڈالنے کا، میں نے کہا چلیں یہی ہے، برتن وغیرہ ساتھ ساتھ دھوتے رہو، بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے، اکٹھے کر لو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں چکن روسٹ کر رہی ہوں، میرا بیٹا آیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کیا نام ہے مما میں نے جو ہے شام کو دن کا کھانا تو کھا لیا، تو میں نے کہا چلو اب رات کو آئے گا تو کچھ اچھا بنا لیتی ہوں، تو میں نے کہا چلیں فرینچ فرائز بھی بنا لیتی ہوں، اور یہ چکن روسٹ کر لیتی ہوں۔ یہ چکن پہ میں نے سویا سوس، ادرک لہسن کا پیسٹ، بلیک پیپر، نمک، یہ چیزیں لگا کے رکھا ہوا تھا، لیمن کا جوس بھی، تو اب یہ میں کارن فلاور لگا رہی ہوں، بیچ میں نے نمک، کالی مرچ اور تل ڈالیں، اب یہ میں فرائی کروں گی۔ تو میرے بیٹے نے کال کی کہ میں آنے والا ہوں، تو میں نے کہا چلو اب اس کے لیے کچھ اچھا بنا لیتی ہوں، کیونکہ وہ سبزی کھاتا تو ہے، یہ نہیں کہ منع نہیں کرتا، کھا لیتا ہے، میں نے کہا چلیں اس کے لیے یہ بنا لیتی ہوں۔ تو پھر جب میں نے کال پہ بتایا، میں نے کہا بیٹا کہہ رہے مما آپ نے کیا بنایا، میں نے کہا بیٹا آؤ گے تو سرپرائز ہے، آ کے بتاؤں گی کیا بنایا۔ تو وہ پھر جیسے ہی آیا میں نے اس کو بتایا، خوش ہو گئے، ظاہر ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، ماں باپ پوری کرتے ہیں بچوں کی۔ تو یہ میرے ہسبینڈ پھل لے کے آئے تھے، تو میں نے اسی طرح پڑے ہوئے تھے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا،
پھر وہ سارے میں نے رکھے ہوئے تھے. اب میں نے کہا چلیں یہ سارے پھل جو ہے ٹوکری وغیرہ میں اس میں لگا لیتی ہوں, ٹرے میں. ٹیبل بھی سامنے پڑا ہوتا ہے, چلو بچے اس طرح کھا بھی لیتے ہیں تو کہیں اور رکھ لو, پھر بچوں کا جو ہے نہ نظر پڑتی ہے اور فروٹ خراب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلیں یہ سارے پھل سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں. بچے پھر شوق سے وہیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, کھانا اس کے بعد کھا لیتے ہیں. اور سردی میں تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے پھل خراب نہیں ہوتے بغیر فریج کے, باہر ہی رکھنا پڑتا ہے, فریج والے تو کوئی نہیں کھاتا. تو یہ میں نے کہا, میرے ہسبینڈ نے کہا کنوں لے کے آئے ہوں بچوں کو فریش جوس بنا کے, بچے پیتے ہیں, صبح میں بھی پی لیتی ہوں, بچیاں بھی پی لیتی ہیں فریش جوس. اور یہ ہمارے ٹنڈوں کی فائنل لک, ٹنڈے بھی تیار ہو گئے ہیں. اب یہ میں فرینچ فرائز بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے, چکن میں نے کر لی روز, اور یہ ٹنڈوں کی فائنل لک ہے.